الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، رجب کا مہینہ یہ اختتام پذیر ہونے کو ہے. ایک آدھ روز کے بعد شعبان المعظم کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا. شعبان المعظم اور رجب یہ دونوں مہینے رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کا آغاز. تو اس لیے ان دونوں مہینوں کے اندر حضور علیہ السلام کی وہ دعا جو شروع میں بھی عرض کی گئی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو شعبان کے اس مہینے میں بھی اس دعا کا اہتمام ہو. شعبان کا مہینہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ شعبان و شہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو شعبان و شہری یعنی شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. اس کا مطلب علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام بکثرت شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. کسی اور مہینے کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھے جتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے. تو کثرت کے ساتھ روزوں کا معمول شعبان المعظم کے مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کا تھا. شعبان کے مہینے کے آغاز، شعبان کی 3 تاریخ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی تاریخ بھی ہے. اگرچہ ان کی وفات کا سانحہ محرم کے مہینے میں ہوا، لیکن ان کی ولادت سعادت شعبان کی 3 تاریخ کو ہوئی. رمضان کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. سن 3 ہجری یعنی ہجرت کے 3 سال میں رمضان کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ کی ولادت ہوئی، اور اگلے سال سن 4 ہجری میں شعبان کی 3 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ کی ولادت ہوئی. تو پورے 11 مہینے کا وقفہ ہے. یعنی ہجرت کی 3 سال میں رمضان کا مہینہ حضرت حسن رضی اللہ کی ولادت ہوتی، اور اگلے سال یعنی سن 4 ہجری کو شعبان کے مہینے میں شعبان کی 3 تاریخ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی.
روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام کو ولادت کی خبر ملی تو آپ تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلے سال ولادت ہوئی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تھا۔ عربوں کے اندر یہ نام بڑا بہادری کے لیے مشہور تھا۔ حضور علیہ السلام کو پھر خبر ہوئی، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسین ہوگا۔ تو حضرات حسنین کا یہ نام حضور علیہ السلام نے رکھا۔ ان دونوں کے فضائل اتنے زیادہ احادیث مبارکہ کے اندر ہیں، خطبوں کے اندر آپ حضرات یہ حدیث سنتے ہوئے آتے ہیں، سالہ سال سے خطبہ حضرات یہ حدیث و یہ جملہ پڑھتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرات حسنین ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ ملاقات کے لیے میری زیارت کے لیے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ پہلی دفعہ وہ میری زیارت کے لیے مجھ سے ملاقات کے لیے آیا۔ حضرات حسنین سامنے موجود تھے۔ وہ فرشتہ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے یہ خوشخبری دی کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہ حضرات حسنین ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بکثرت ان کے فضائل بیان فرمایا۔ تو شعبان المعظم کی 3 تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی ہیں۔ وفات کا تذکرہ کثرت کے ساتھ محرم کے مہینوں میں ہوتا رہتا ہے۔ وہ ایک اپنی جگہ ایک غمناک اور المناک داستان ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی قربانی کو بھی لوگوں کی زندگیوں کا ذریعہ بنایا، لیکن ان کی جو زندگی تھی، حیات طیبہ تھی، وہ بھی عملی اعتبار سے ہمارے لیے انتہائی سبق آموز۔ اللہ جل شانہ نے عبادت کا، تواضع اور انکساری کا، اور للہیت اور خشیت اور خوف کا، تقوی طہارت کا، پرہیزگاری کا جو اعزاز ملکہ مقام ان کو عطا فرمایا تھا، خاص خال نوجوانوں کو ایسا مقام مرتبہ ملتا ہے۔ پھر خاندان میں بھی ایک اونچے خاندان کے فرد، لیکن اس کے باوجود بھی تواضع اور عاجزی اللہ نے کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ پوری زندگی میں 25 کے قریب حج فرمائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور وہ سارے کے سارے حج پیدل کیے۔ 25 کے قریب حج۔ رات کی ابتدائی نصف کی عبادت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور آخری نصف کی عبادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ وہ ایک ان دونوں نے رات کو تقسیم کر رکھا تھا کہ آدھی رات تک عبادت حضرت حسن کریں گے، اس کے بعد اگلی آدھی رات کی عبادت حضرت حسین کریں گے۔ اس سے سبق یہ دیا گیا کہ گھر کے اندر بھی عبادت کا ماحول بھائیوں میں، اہل خانہ میں اس انداز کا ہو، ہر ایک دوسرے کی عبادت کی فکر کرے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی فکر ہے، اپنی نماز کی فکر ہے، دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں، دوسرے کی کوئی فکر نہیں، دوسرا عبادت کا اہتمام کرتا یا نہیں کرتا، اس کی کوئی باس پرس نہیں، کوئی حال چال نہیں۔ شوہر بیوی کی عبادات کی فکر کرے، بیوی شوہر کی عبادات کی فکر کرے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اگر گھر والی اہلیہ، گھر کی خاتون اگر نمازوں پر آ جائے تو پورے گھرانے کو نمازی بنا دیتی ہیں۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا کہ شوہر کو عبادات کے لیے تیار کرے، بس صرف اس کی اپنی فکر کی اور توجہ کی ضرورت ہوتی۔ تو گھر کے اندر یہ ماحول ہوگا تو پورے گھرانے میں اللہ عبادات کا نور پیدا کرے۔ تو حضرات حسنین میں یہی ترتیب تھی، رات کا نصف پہر، نصف حصہ
حضرت حسن تو نصف حصہ، حضرت حسین عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت بھی ان دونوں میں اسی طرح نصف بٹی ہوئی تھی، نصف بٹی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل شبیہ دیکھنا چاہتا ہو تو ان دونوں میں دیکھے۔ سر سے لے کر سینے تک حضرت حسین یہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر نیچے تک کا جو حصہ یہ حضرت حسن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھا۔ تو نصف کے اندر حضرت حسین حضور کے مشابہ ہیں، اور نصف کے حضرت حسن رضی اللہ عنہما یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں۔ اور بچپن بھی ان کا کتنا شاندار گزرا ہوگا ہم اور آپ صرف تصور کر سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر کچھ واقعات آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے بنے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ نیچے رکھ کر بچوں کو کھلانے کے لیے جو عموماً والدین کرتے ہیں ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنے ہوئے ہیں، اور حضرات حسنین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر پیٹھ پر سوار ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کیا بہترین سواری ہے اور کیا بہترین سوار ہیں یہ دونوں۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ان کا بچپن گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں ان دونوں کو دیکھتا ہوں تو محبت سے میری آنکھوں پر آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب چھوٹے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں دوڑتے ہوئے آ کر گرے اور آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا، آپ نے سر نیچے جھکایا، اپنا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں دینے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ ان کے لیے کھول دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، آپ بھی ان دونوں کو محبوب رکھیں۔ جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کو محبوب رکھے گا، اور جو اس سے نفرت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا نفرت والا بنا دے گا، وہ اللہ اس سے نفرت کر کے۔ یہ حضرات حسنین کریمین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو حضرت حسین سے نفرت رکھے گا اللہ اس سے نفرت رکھے گا۔ اس طرح ان حضرات کا اللہ جل شانہ نے بچپن گزارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ الحسن والحسین ریحانتای فی الدنیا، کہ حضرات حسنین یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں، میری دنیا کے دو پھول ہیں حضرات حسنین، میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ بار بار اس کا تذکرہ ہوتا تھا، اور یہ بتلانے کے لیے کہ تاکہ کوئی ان کے حوالے سے دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھے، اپنا عقیدہ اور ایمان ہمارا یہی ہے کہ ان حضرات کی محبت، ان حضرات اہل بیت کی محبت ہماری آخرت کو، ہماری عاقبت کو سنوار سکتی ہے۔ ان سے، ان کے حوالے سے ذرا برابر بھی دل میں کدورت کا پیدا ہونا ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ یہی عقیدہ ہمارا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ہے، یہی عقیدہ ہمارا حضرات اہل بیت کے حوالے سے ہے، یہی عقیدہ حضرات حسنین کریمین کے حوالے سے ہے کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت رکھے گا، کدورت رکھے گا، اللہ ان سے نفرت، کدورت اور بغض رکھے گا، وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ کی فیاضی بھی، ان کے واقعات بھی انگنت کتابوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ایک سائل گھر کے دروازے پر آتا ہے، دروازے کو نوک کرتا ہے، دروازہ بجاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے در پر کوئی آتا تو خالی ہاتھ لوٹتا نہیں تھا، خالی ہاتھ جاتا نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی، اپنی نماز کو مختصر کر دیا، جلدی جلدی پڑھا، اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ کچھ ہے
تو غلام کہنے لگا کہ گھر والوں کے خرچے کے لیے چند 100 درہم باقی بچے ہیں جو گھر والوں کا نفقہ ہے، گھر والوں کا خرچہ ہے۔ فرمانے لگے کہ سارا کا سارا اس سائل کو دے دو، گھر والوں کا بندوبست بعد میں ہو جائے گا، وہ ہمارے گھر والوں سے زیادہ محتاج ضرورت مند ہے۔ تو جتنا گھر میں موجود تھا وہ سارا کا سارا اس سائل کے حوالے کر دیے۔ یہ سخاوت اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی نسبت سے عطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی نسل چلی تو انہی دونوں جو ہے نا حضرات حسنین سے چلی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگرچہ کئی اولادیں ہوئیں لیکن وہ سب کے سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے، یا واقع کربلا میں وہ سب شہید کر دیے گئے، سوائے ایک صاحبزادے کے جو علی ابن الحسین کہلاتے ہیں، جو امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی جو نسل چلائی وہ انہی سے ہی چلائی۔ بعد میں جتنی بھی نسل چلی ہے وہ علی زین العابدین سے چلی ہے، علی ابن الحسین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے زین العابدین، یعنی عبادت گزاروں کے لیے زینت کی چیز، عبادت گزاروں کے لیے باعث زینت، یہ ان کا لقب تھا۔ ان کی عبادات کی وجہ سے وہ عبادت گزاروں کے درمیان زین العابدین کے لقب سے جانے اور مشہور تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک اور واقعہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا۔ ایک دفعہ بڑے مہمان آپ کی خدمت میں موجود کھانا کھا رہے تھے، اسی دوران خدمت کرنے والی باندی جو کھانا لے کر آ رہی تھی، اتفاق سے کچھ کھانا حضرت حسین کے لباس میں گر پڑا۔ آپ نے غصے سے اس باندی کو دیکھا، باندی سیاڑی تھی، فوراً قرآن کریم کی ایک آیت اس نے پڑھ لیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں ان لوگوں کی مدح بیان فرمائی، ان ایمان والوں کی جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یعنی خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت بیان فرمائی۔ تو جب دیکھا کہ حضرت حسین ذرا غصے سے دیکھ رہے ہیں، ناراضگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو فوراً یہ آیت پڑھ دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ فوراً اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا، نگاہیں نیچے جھکا دی۔ باندی نے اگلا جملہ بھی پڑھ لیا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، نہ صرف یہ کہ غصہ پی جاتے ہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیتے ہیں۔ تو فوراً فرمانے لگے کہ چلو میں نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا۔ وہ سمجھدار تھی، اگلا تیسرا جملہ بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہنے لگے کہ چلو میں نے اللہ کے واسطے احسان کیا، تجھے آزاد کر دی۔ یہ حضرات کی سخاوت کے واقعات جو کتابوں کے اندر بھرے ہوئے، تو ان کی شہادت بھی ہمارے لیے سبق آموز تھی، ان کی حیات طیبہ بھی اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے سبق آموز رکھی۔ ان شخصیات کی سیرت کے اور حیات کے مختلف پہلوؤں کا اجاگر کرنا یہ ہمارے لیے عبادات کا ذوق اور شوق پیدا کرتا ہے، عمل کی راہ کی تعین کرتا ہے کہ کس طرح قربانیوں کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ان حضرات کو دین کے پہنچانے کا، دین کے جو ہے تشہیر کا ذریعہ بنایا، کس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنے اوقات کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کیا، کیا قربانیاں ان کی زندگیوں میں موجود تھیں۔ پورے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا، ایک ایک صحابی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان شخصیات کی زندگیوں کے ہم ایسے پہلوؤں جن کو ہم نہ بیان کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ہمارے پاس مواقع ہیں، نہ ہمارے پاس جاننے کا وقت ہے، نہ کتابیں ہیں، نہ وسائل، اگرچہ سب کچھ موجود ہے لیکن صرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں ہے۔ تو ان شخصیات کی زندگیوں کا کچھ مختصر سا تذکرہ صرف اسی غرض سے کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ جل شانہ ان کی زندگیوں کے ان پہلوؤں کو جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔